اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں اس چیز سے خبردار کر دے جو منافقوں کے دلوں میں ہے۔ آپ فرما دیں مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کا تمہیں خوف ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، بے شک تم کافر ہو گئے۔ اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد اگر ہم تم میں سے بعض لوگوں کو معاف کر دیں تو بعض کو عذاب بھی ضرور دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں نفاق میں سب ایک جیسے ہیں، برائی کرنے کو کہتے ہیں اور بھلائی سے روکتے اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے نار جہنم کا وعدہ فرمایا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، تم ایسے ہی ہو جیسے تم سے پہلے لوگ تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی بیہودہ کاموں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑے تھے۔ ان کے عمل بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہ پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح کے لوگوں کی اور عاد و سمود کی اور ابراہیم کے لوگوں کی اور مدین والوں کی اور ان بستیوں والوں کی جو الٹ دی گئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو اللہ کی شان کے لائق نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے تھے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم کرے گا، بے شک اللہ بہت غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ دائمی رہائش کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی ان سب سے بڑی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک انہوں نے کفر کی باتیں کہی ہیں، اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا جو ان کو نہ ملی، اور نہ برا لگا انہیں مگر یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روح گردانی کریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ گئے، تو ان کو یہ نتیجہ دیا کہ ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس کے باعث وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوشی سے خیرات کرنے والے مسلمانوں پر ان کی خیرات میں عیب لگاتے ہیں، اور ان پر جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کی مزدوری، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے مذاق اڑانے کی انہیں سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت طلب کریں تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ پیچھے رہ جانے والے جنگ میں رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے
اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ کافروں سے اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنسیں اور زیادہ روئیں، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کماتے تھے۔ تو اے حبیب، اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد میں جانے کا اذن طلب کریں، تو آپ ان سے فرمائیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور ہرگز میری معیت میں دشمن سے قتال نہ کرو گے۔ بے شک تم پہلی ہی مرتبہ بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آپ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ کبھی ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں مر گئے، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ ان چیزوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور یہ کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کی ہمراہی میں، تو ان میں سے وسعت اور طاقت والے آپ سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے کافروں سے اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بہانہ بنانے والے دیہاتی آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان قریب ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ چیز جسے وہ خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھنے والے ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر طعنہ زنی کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ وہ آپ کے پاس جب اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری دے دیں، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں۔ وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے اس چیز کو جسے خرچ کریں۔ الزام کی راہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہو کر بھی آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔